اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ہفتہ نمبر 6 کی پلاننگ نمبر 36 کریں گے، جس میں کہانی سچ کا انعام کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پلانرز کھول لینے ہیں اور اس پر ڈیٹ ڈال لیجیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جنگل میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ایماندار تھا۔ ایک دن وہ صبح دریا کے کنارے لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کا کلہاڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دریا میں گر گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور بیٹھ کر رونے لگا کہ اب میں کیسے گزر بسر کروں گا۔ میرے پاس تو اس کے علاوہ اور کوئی کلہاڑی نہیں، میں اب کیا کروں گا اور کس سے مدد مانگوں گا؟ یا اللہ، تو ہی میری مدد کر۔ اتنے میں اچانک دریا سے ایک پری نمودار ہوئی اور اس لکڑہارے سے کہنے لگی، اے نیک دل انسان، کیا بات ہے؟ تو لکڑہارے نے کہا کہ اے پری، میں دریا کے کنارے لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ میرا کلہاڑا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دریا میں گر گیا۔ پری نے کہا، پریشان مت ہو، اور اس نے ایک غوطہ دریا میں لگایا اور ایک سونے کی کلہاڑی لے آئی۔ لکڑہارے نے کہا، نہیں نہیں، یہ میری کلہاڑی نہیں ہے۔ پھر پری ایک چاندی کی کلہاڑی لے آئی۔ لکڑہارے نے جیسے ہی کلہاڑی کو دیکھا تو بولا، یہ بھی میری کلہاڑی نہیں ہے، میری کلہاڑی تو لوہے کی تھی۔ لکڑہارے کی بات سنتے ہی پری نے کہا، پریشان مت ہو، اور دوبارہ غوطہ لگایا اور دریا سے ایک لوہے کی کلہاڑی نکال کر لے آئی۔ جیسے ہی لکڑہارے نے اپنی کلہاڑی دیکھی، لکڑہارا بہت خوش ہوا اور خوشی سے کہنے لگا، ہاں، یہی میری کلہاڑی ہے۔ پری نے لکڑہارے سے کہا، میں تمہارے سچ سے بہت زیادہ خوش ہوئی اور تمہیں انعام میں سونے اور چاندی دونوں کلہاڑیاں دیتی ہوں۔ یہ ساری کلہاڑیاں اب تمہاری ہیں، تم جاؤ اور آرام سے زندگی بسر کرو۔ لکڑہارا تینوں کلہاڑیوں کو لیے اپنے گھر پہنچا، اور جیسے ہی گھر آیا اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنا دیا۔ اگلے دن لکڑہارا سونے کی کلہاڑی لے کر سونار کی دکان پر گیا اور کلہاڑی بیچ دی اور خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ یوں اس کو اس کے سچ کا انعام مل گیا۔ آپ کو اس کے علاوہ بھی ایک کہانی سناتی ہوں تاکہ آپ کو کہانی لکھنے میں آسانی ہو جائے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، دن بھر کا تھکا ہارا قافلہ پڑا سو رہا تھا۔ اچانک شور اٹھا، ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے۔ سوئے ہوئے مسافر ہڑبڑا کر اٹھے اور اپنے اپنے سامان کو سنبھالنے لگے۔ ڈاکوؤں نے لوٹ مار مچا رکھی تھی، ہر ایک کی تلاشی لے رہے تھے، لوگوں کی جیبیں ٹٹول رہے تھے، جو کچھ پاتے چھین چھپٹ لیتے۔ لوٹنے والے آہو فغاں کر رہے تھے، مگر ظالم ڈاکوؤں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسی قافلے میں ایک نوعمر لڑکا بھی شامل تھا، جو کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور مطلق پریشان نظر نہیں آتا تھا۔ ایک ڈاکو اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے کہا، 40 اشرفیاں۔ ڈاکو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا تو لڑکے نے اسے بھی یہی جواب دیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 3 ڈاکوؤں نے لڑکے سے یہی جواب پایا۔ ڈاکوؤں کے سردار تک بھی یہ بات پہنچی۔ اس نے لڑکے کو پکڑ منگوایا اور پوچھا، لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا، 40 اشرفیاں۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہے 40 اشرفیاں؟ لڑکا بولا، میرے کرتے کی تہ میں سلی ہوئی ہیں۔ کرتے کی تہ کھولی گئی تو سچ مچ 40 اشرفیاں نکل آئیں۔ سردار نے حیرت سے کہا، لڑکے، تو نے اتنی بڑی رقم چھپا کیوں نہ لی؟
میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، میں جھوٹ بول کر گنہگار کیوں بنتا؟ لڑکے نے جواب دیا۔ سردار نے لڑکی کا جواب سنا تو سوچ میں پڑ گیا کہ 9 عمر لڑکا ماں کی نصیحت کا اتنا پابند ہے اور میں ایک مدت سے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے حضور میرا کیا حال ہوگا؟ سردار نے حکم دیا، سارا مال قافلے کے لوگوں کو واپس کر دو، اور خود لڑکے کے پاؤں میں گر پڑا، توبہ کی اور زنی کا پیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ تھے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ان کے سچ کی برکت سے پیشہ ور ڈاکو توبہ کر کے نیک بن گئے۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنی گرامر کی کاپی پر کہانی لکھنی ہے اور اس کا عنوان ہوگا سچ کا انعام۔ 2 کہانیاں آپ کے سامنے ہیں، آپ کو جو آسان لگے وہ آپ لکھ لیجیے گا۔